بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ آج پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں اور اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور اس مختصر زندگی میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں جن پر اس نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں جن پر اس کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اس ہدایت کے راستے پر چلنا اور گمراہی سے بچنا، اللہ کے غضب اور غصے سے بچنا، یہی انسان کی آزمائش ہے۔ تو ہم اسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہر شر اور شریر کے مقابلے میں، اور ہر فتنے اور فتنہ پرور کے مقابلے میں، ہر فساد اور ہر فسادی کے مقابلے میں، اور شیطان مردود کے مقابلے میں ہم سب اسی اللہ رب العالمین کی امان میں آتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ روم ہے۔ اس کا جو سبق ہم نے آج پڑھنا ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ اور برکت دے۔ تو یہ جو سورہ روم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دنیا میں جو اس وقت موجود حالات تھے، سیاسی حالات تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، اور ایک پیش گوئی کی ہے، بلکہ دو پیش گوئیاں کی ہیں۔ تو یہ دونوں پیش گوئیاں اپنے وقت پر، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا، دونوں ہی پوری ہو گئیں، اور اس طرح بھی ثابت ہو گیا۔ ویسے تو اور بھی بڑے ثبوت ہیں، ثبوت ہی ثبوت ہیں، لیکن اس طرح بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہو کہ ہمارے سامنے ہی وہ سارا
کام ہو رہا ہے، اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ ہی سے عرض نیاز ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھولے، اور ہمارے سینوں کو ہدایت کے نور سے منور کرے۔ تو یہ بات تو میں بہرحال کہتا ہی رہتا ہوں، یہ چونکہ ضروری بات ہے، اس لیے میرا خیال ہے آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ میں اس کو جان بوجھ کر رپیٹ کرتا ہوں، اور رپیٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، کہ قرآن مجید کو بڑے ادب سے اور بڑی توجہ سے سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو جوڑیں، تدبر کریں، غور کریں، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور جن باتوں پر ایمان لانے کی یہ دعوت دیتا ہے ان پر ایمان بھی لائیں، اور جو احکام قرآن دیتا ہے ان احکام کو بھی قبول کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ انسانوں کی زندگی میں اور انسانوں کی تاریخ میں جو بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس میں میرا خیال ہے جو سب سے بڑی چیز نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ انسانوں کی سیاست ہے۔ گو مطلب وہ پتہ نہیں پہلی تاریخ میں اس کی کیا شکل ہوتی ہوگی، کس طرح ہوتی ہوگی، لیکن یہ جو حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر حکومت کرنا، اور اس کے لیے بڑے بڑے رسک افراد اور قومیں جو ہیں وہ لیتی ہیں، اور اس بنیاد پر انسانوں کے اندر بڑی بڑی جنگیں برپا ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک معاملہ ہے انسانوں کا، جو ہر وقت جس کا مظاہرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو تاریخ ہے انسان کی، وہ ہے ہی جنگوں کی تاریخ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب اس صورت میں اس وقت ایک جنگ جاری تھی جب یہ قرآن مجید کا یہ حصہ نازل ہوا، اور اس جنگ کو ہوتے ہوئے تقریباً کوئی کافی سال اس کو جنگ کو لگے ہوئے ہو گئے تھے، کوئی غالباً 14-15 سال سے وہ جنگ جاری تھی، اور بڑی اس وقت کی دو جو بڑی طاقتیں تھیں ان میں یہ جنگ ہو رہی تھی، روم اور ایران کے اندر۔ تو اس جنگ میں جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس جنگ میں تقریباً ایران نے روم پر قبضہ کر لیا تھا، اور محسوس اس طرح ہوتا تھا کہ شاید روم کی جو سلطنت ہے وہ بالکل ہی ملیا میٹ ہو جائے، اور اسے اب مطلب کسی طرح بھی باقی رکھنا شاید ممکن نہ ہو۔ اس طرح ایران نے روم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اوپر سے قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے بڑی عجیب بات کر دی۔ قرآن نے کہا کہ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور یہ جو عرب کے ساتھ علاقہ تھا، اردن کا، شام کا، فلسطین کا، اس علاقے پر بھی مکمل طور پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ایرانی مسلسل فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو سیاست ہے اس کی بات کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتا ہے وہ اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی ساتھ ہی قرآن کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مطلب پہلے جو ایرانی غالب آئے ہیں وہ کوئی اللہ سے بڑھ کر غالب نہیں آئے۔ یہاں اس پوری کائنات میں، انسانوں کی دنیا میں بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دائرے کے اندر اختیار دیا ہے، لیکن وہ بھی اختیار لیمیٹڈ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے اور اس کا اذن ہوتا ہے، اور اس کی مشیت اور اذن کی بنیاد پر اسی کا امر اور حکم جو ہے وہ انسانوں کی زندگی میں بھی نافذ ہوتا ہے۔ تو پہلے بھی کوئی ایرانیوں نے اللہ سے بڑھ کر یا اس کی مشیت سے بڑھ کر کوئی رومیوں پر قبضہ نہیں کر لیا،
بلکہ پہلے بھی اسی کے اختیار کے تحت ہی انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چند سالوں کے بعد رومی پھر غالب آ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی کوئی مطلب اس طرح نہیں ہوگا کہ میرے امر سے یا میرے اختیار سے یا میرے اذن سے یا میری مشیت سے یا میرے علم سے کوئی باہر چیز ہوگی، بلکہ وہ بھی جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے میری ہی مشیت، میرا ہی اذن اور میرا ہی امر ہوگا۔ یعنی اصل اختیار جو ہے وہ اس پوری کائنات میں اور انسانوں کی زندگی میں اصل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وہ اپنے اختیار اور اپنی بادشاہی کے تحت انسانوں کو آزما رہا ہے، اور اس میں انہیں اس نے کچھ آزادیاں دی ہوئی ہیں اور اس میں آزمائش ان کی ہو رہی ہے۔ باقی ہر معاملے میں اسی کا اختیار ہے اور اسی کا امر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور پھر ایک اور پیشین گوئی کر دی۔ یہ ویسے بڑی توجہ طلب باتیں ہیں اور بڑی غور کرنے والی باتیں ہیں، اور آپ بھی ان پر غور کریں، آپ بھی سوچیں، آپ گھر جا کے بھی قرآن کا یہ حصہ پڑھیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جب رومی دوبارہ غالب آئیں گے تو وہی دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے۔ مطلب ہے کہ ساتھ ہی ایک اور پیش گوئی کر دی کہ اس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور مسلمان بھی اپنی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اور مسلمانوں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی اللہ مدد کرے گا اور اللہ کی مدد کے تحت انہیں فتح حاصل ہوگی، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اس کے بعد پھر مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری پیش گوئی ہے اس کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہ اس حصے کا ایک حصہ یہ ہے، اس کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اگلی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اگر ٹائم ہوا تو پھر ان پر تھوڑا نظر ڈال لیں گے کہ ان آیتوں کا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بنیاد بنا کر اگلی آیتوں میں انسان کو کیا سمجھایا ہے۔ تو مطلب یہ بڑا ویسے بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی عبرت آموز یہ حصہ ہے قرآن مجید کا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، یہ اس کی جو پچھلی ساری کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 32 سال تھی، یعنی ابھی ان کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا، بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی بعثت سے 8 سال پہلے روم کے اندر ایک بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے سے لوگ جو ہیں وہ حکومتیں چھینتے رہتے ہیں، یعنی ملکوں کے اندر بھی بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، اور باہر بھی کی قومیں بھی جو ہیں وہ حملے کرتی رہتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات تو انسانوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ جو حکومت سازی ہے، حکومت بنانا ہے، یہ حکومتیں تو تلوار سے ہی بدلتی رہی ہیں اور جنگوں سے ہی بدلتی رہی ہیں، لیکن یہ کچھ عرصے سے مطلب ایک قوم کے اندر وہ کوئی حکومت نہیں بدلتی، وہ کوئی انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب تو جب بھی آئے گا اسی تلوار کے ذریعے آئے گا۔ کوئی قوم دوسری قوم پر قبضہ کرے گی تو یہ جنگ کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یا کوئی نظریہ
دوسرے نظریے کو بالکل جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دے گا، تو وہ بھی تلوار کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ عرصے سے انسانوں نے یہ جو الیکشن کا اور انتخاب کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ تو کسی قوم کے اندر مطلب انتظامی تبدیلی کی ایک ارینجمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ادارے اسی طرح سارے موجود ہوتے ہیں، عدالتیں موجود ہوتی ہیں، فوج موجود ہوتی ہے، باقی ایجوکیشن، معیشت کے سارے ادارے اسی فکر اور قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اور انتظامی تبدیلی کا ایک طریقہ جو ہے ود ان قوم، وہ لوگوں نے ایک ایجاد کیا ہے کہ بھئی ووٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ یہ تبدیلی بھی قوموں کے اندر بڑا بلڈ شیڈ کے بعد آیا کرتی تھی۔ تو یہ انسانوں نے ایک اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، اور اس سے مطلب وہ جو انتظامی تبدیلی ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو روم کے اندر بغاوت ہوئی، بعثت سے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کو 8 سال پہلے، اور وہاں کا جو کیسر تھا، ماریس اس کا نام تھا، اس ایک فوکاس نامی اسی سلطنت کا بندہ تھا۔ ظاہر ہے اندر سے ہی بندے اٹھتے ہیں اور وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اس نے بغاوت کی اور اس نے ماریس کو گرفتار کر لیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا، اور ماریس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹے اس نے قتل کیے۔ دیکھیں نا یہ کس طرح لوگ، انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے اس اقتدار کے لیے۔ تو ماریس کے 5 بیٹے اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے، اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس نے یہ 6 لاشیں جو ہیں وہ قسطنطنیہ کے چوک میں لٹکا دی، اور کچھ دنوں کے بعد ماریس کی بیوی کو بھی اور اس کی 3 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت اور خونی بغاوت روم میں ہوئی۔ تو ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کے اس ماریس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ایران کی جو بادشاہی ملی ہے وہ اسی ماریس کی مدد سے ملی ہے، اور وہ اس کو اپنا مجازی باپ کہتا تھا۔ جب اس تک یہ خبر مطلب پہنچی تو اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں ظالم فوکاس سے ماریس پر اس ظلم کا جو اس پر ڈھایا گیا ہے اس کا ضرور بدلہ لوں گا، اور یہ اعلان کر کے اس نے روم پر حملہ کر دیا، اور اتنا شدت کے ساتھ اس نے روم پر حملہ کیا کہ چند سالوں کے اندر اس کی فوجیں مطلب ہے کہ روم کو شکست دیتی ہوئی اس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ایشیائے کوچک میں اڈیسا، جو موجودہ عروفہ کے نام سے مطلب اب اس کا عروفہ نام ہے، وہاں تک اس کی فوجیں پہنچ گئیں، اور دوسری طرف اس کی فوجیں شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گئیں، مطلب اس نے بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ مطلب اس طرح جب وہ روم پر وہ حملہ آور ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے روم کے شہروں اور علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو روم کے جو اعیان سلطنت تھے انہوں نے سوچا کہ یہ فوکاس جو ہے یہ تو ہماری حکومت کو نہیں بچا سکتا، تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد مانگی، جو انہی کی حکومت کا ایک حصہ تھا، مطلب مضبوط حصہ ہوگا، ان کا گورنر مضبوط ہوگا افریقہ کا، تو اس سے انہوں نے مدد مانگی۔ تو اس نے افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک مضبوط بحری بیڑا دے کر قسطنطنیہ بھیج دیا۔ وہ آتا ہی گیا اور اس نے مطلب آتے ہی فوکاس کو معزول کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ معزول کیا
بلکہ جو کچھ فوکاس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا وہی اس نے فوکاس کے ساتھ کیا، اس کے سارے خاندان کو تہہ تیگ کر دیا، اور ہرکل جو ہے وہ کیسر بن گیا۔ اب دیکھیں یہ مطلب ایک معاملہ ہوا کہ ہرکل نے آ کر فوکاس کو قتل بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ اب خسرو پرویز کو تو مطلب صلح کر لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ جس بنیاد پر اس نے روم پر حملہ کیا تھا وہ بنیاد تو ختم ہو گئی۔ وہ فوکاس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور فوکاس سے تو بدلہ ہو گیا، وہ تو قتل ہو گیا، اور جو کچھ اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا وہی اس کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن اس نے جنگ بند نہیں کی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اتنی تیزی سے روم کو فتح کر رہا ہوں، تو اس نے جنگ نہ صرف یہ کہ بند نہیں کی، بلکہ اس جنگ کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ اس نے اس کو عیسائیت اور مجوسیت کی جنگ کا اس نے رنگ دے دیا۔ اور پھر چونکہ روم کے حالات بھی اندر سے بہت خراب تھے، مطلب خود کچھ عیسائی فرقے جن کے ساتھ رومی حکومت بہت ظلم کرتی رہی تھی، نستوری اور یعقوبی فرقہ خاص طور پر، وہ سارے کے سارے خسرو پرویز کے ساتھ مل گئے، یعنی ایرانی فوجوں کے ساتھ مل گئے، اور یہودیوں نے بھی ایرانی فوجوں کا ساتھ دیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہودیوں نے خسرو پرویز کا ساتھ دیا کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظاہر ہے کسی باہر کی حملہ آور طاقت کو جب اندر سے مدد مل جائے تو اندر کی مدد تو بہت بڑی مدد ہوتی ہے، کہ خود عیسائی فرقوں نے بھی اس کی مدد کی، اور یہودیوں نے مطلب اس حد تک مدد کی کہ اس کی فوج میں شامل ہو کر وہ روم کے ساتھ لڑے، اور اس طرح مطلب اس نے اور زیادہ اپنی طاقت اندر سے بھی خسرو پرویز کی بن گئی، اور اس کے حملوں میں اور زیادہ شدت آ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہرکل نہ صرف اس سیلاب کو روک نہ سکا، بلکہ جب اس نے تخت سنبھالا تو سب سے پہلی اسے جو خبر ملی وہ یہ کہ انطاکیہ پر بھی ایرانی فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر دمشق بھی فتح ہو گیا، اور مطلب اگلے ہی سال بیت المقدس میں بھی ایرانی فوجیں داخل ہو گئیں، اور جب دمشق میں اور بیت المقدس میں ایرانی فوجیں داخل ہوئیں تو ویسے اس وقت بمب بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، لیکن انسان جب انتقام کی آگ میں مطلب جلتا ہے تو بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ ایک رات کے اندر دمشق کے اندر ایرانی فوجوں نے 90,000 عیسائی قتل کیے، مطلب ایک رات کے اندر تلواروں سے کاٹ دیا عیسائیوں کو، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے تباہی مچائی، اور بیت المقدس میں اس طرح داخل ہوئے کہ جو سب سے بڑا کلیسا تھا عیسائیوں کا اس کو بھی انہوں نے برباد کر دیا، اور جو اصلی صلیب تھی جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اسی صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی، اس صلیب کو بھی وہاں سے اٹھا لیا، اور اس صلیب کو اپنے ملک میں مدائن میں انہوں نے منتقل کر دیا، اور بیت المقدس کا جو بڑا مطلب لاٹ پادری زکریہ تھا اس کو بھی انہوں نے ایرانیوں نے گرفتار کر لیا، اور مکمل طور پر بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ اور پھر اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بڑی ایک عجیب تاریخ ہے کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کے صحن میں بیٹھ کر ہرکل کو خط لکھا، جو روم کا کیسر تھا اور جو روم کا ایک لحاظ سے بادشاہ تھا، جس نے فوکاس کو تو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ اب
خسرو پرویز کا مقابلہ کر رہا تھا، اس کو اس نے خط لکھا، اس خط کے الفاظ سنیں، اللہ کرے آپ سن رہے ہوں۔ اس نے لکھا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روح زمین کے مالک، خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے، بے عقل اور بے شعور بندے ارکل کے نام۔ یہ اس نے ہیڈنگ لکھی، یعنی اپنے آپ کو اس نے لکھا کہ میں سارے خداؤں سے بڑا خدا ہوں اور تمام روح زمین کا مالک میں ہوں۔ اور اپنے آپ کو یہ خطاب دے کر اس نے لکھا کہ خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ارکل کے نام۔ دیکھیں جب تکبر سے سر میں آواز چڑھتی ہے تو بندہ کیا کچھ اپنے بارے میں سمجھتا ہے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ ارکل تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا، مطلب اس بیت المقدس کو کیوں نہ تیرے رب نے میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اور پھر اس بہت بڑی فتح کے بعد پھر اس نے فوجیں چڑھائیں، اور اس فتح کے 1 سال کے بعد ایرانی فوجیں اردن، فلسطین کو مکمل طور پر انہوں نے فتح کر لیا، اور ان کی فوجیں حدود مصر تک جا پہنچی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ اس مقام تک پہنچ چکی تھی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل چکی تھی، اور نبوت کے کچھ سال بھی گزر چکے تھے، اور اس اعتبار سے پھر بالکل پڑوس میں عرب کا جو ایریا تھا، جو ایک قبائلی ایریا تھا، وہ اس طرح کوئی منظم حکومت نہیں تھی جس طرح روم کی حکومت تھی اور ایران کی حکومت تھی، لیکن بہرحال عرب کے اس قبائلی علاقے میں جہاں اللہ کا حرم تھا، اللہ کا گھر تھا، وہاں بھی ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہوا تھا، اور مشرکین مکہ، قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جنگ جاری تھی، اور وہ بھی جنگ کوئی اتنی نرم جنگ نہیں تھی، اس میں بھی بڑی شدت سی۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر بڑا ظلم کر رہے تھے، بلکہ ان دنوں ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ صحابہ جو ہیں وہ حبشہ چلے گئے تھے۔ تو جب اس طرح مطلب روم کو فتح ہوئی تو وہاں جو عرب کے اندر جنگ جاری تھی، اس میں مطلب مشرکین مکہ بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آگ کو پوجتے ہیں اور شرک کرتے ہیں تمہارے نظریے کے مطابق، انہوں نے ان لوگوں کو اتنی بڑی شکست دے دی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے عیسائی جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، گو ان کے اندر بڑے شرک پیدا ہو گئے تھے، بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن وہ توحید کے بھی قائل تھے، اور ایک حد تک مطلب توحید کو ہی اصل دین سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ رسالت کے بھی قائل تھے، آخرت کے بھی قائل تھے۔ تو قدرتی طور پر مطلب اس جنگ میں جو روم اور ایران کی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی ہمدردیاں یہ روم کے ساتھ تھیں، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو ہیں یہ ایران کے ساتھ تھیں۔ تو جب اس طرح ایران جو ہے اس کو قبضہ ہوا تو مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں، مذاق اڑایا اور باتیں کی۔ اب دیکھیں ان حالات میں یہ سورہ روم نازل ہو گئی، اور ایک بندہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، اس نے ہر موقع پر کمال کیا ہے، جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ پیش گوئی کی
کہ روم بھی غالب آ جائے گا چند سالوں کے بعد، اور مسلمانوں کو بھی فتح کی خوشی ہوگی۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت مکہ میں بالکل اس طرح کی دور دور کوئی آثار ہی نہیں تھے، نہ ایران کے مطلب روم کے غلبے کے آثار تھے، اور نہ مسلمانوں کے لیے کسی فتح کا کوئی امکان دور دور تک نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اوپر سے قرآن نازل ہو گیا۔ تو ایمان تو سارے صحابہ کا بے مثال ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے کیا کہنے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ابو بکر صدیق اٹھے اور بازار میں اور مطلب جہاں مشرکین مکہ سردار تھے وہاں جا کر یہ آیتیں پڑھنی شروع کر دی، اور کہا کہ بغلیں نہ بجاؤ، خوشیاں نہ مناؤ، یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، یہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ تو وہ سردار ابو بکر صدیق سے الجھنے لگے کہ کس طرح یہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اس وقت جوے کو حرام ابھی نہیں کیا گیا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھ سے شرط باندھ لو۔ اور ابی بن خلف جو ایک سردار تھا، اس نے اور ابو بکر صدیق کی شرط طے ہو گئی کہ 3 سال میں اگر روم غالب آ گیا تو ابی نے کہا کہ میں تجھے 10 اونٹ دے دوں گا، اونٹنیاں دے دوں گا، اور اگر 3 سال میں روم غالب نہ آیا تو پھر مجھے 10 اونٹنیاں دینی پڑیں گی۔ یہ شرط باندھ کر ابو بکر صدیق جو ہے وہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن نازل ہوا ہے، میں قرآن پر پورا ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے تو یہ شرط ان سے لگا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم بھی کمال آدمی ہوگا تو وہی جو قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ جو بضع سنین کا لفظ ہے یہ تو 10 سے کم کے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، یہ 3 سال کے لیے تو نہیں بولا جاتا۔ تو 3 سال کی شرط لگا کے آ گیا ہے، واپس جا اور ان سے بات کر کہ بھئی اونٹوں کی تعداد 100 کر لو اور سال 9 کر لو، 10 کر لو۔ ابو بکر صدیق پھر ان کے پاس گئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے مان لیا، انہوں نے کہا کہ 9 سال میں کیا ہو جائے گا، 10 سال میں کیا ہو جائے گا۔ اور پھر شرط ابی بن خلف اور ابو بکر کے درمیان یہ لگ گئی کہ اگر 10 سال میں رومی غالب نہ آئے اور مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ، ابو بکر صدیق نے کہا تجھے دے دوں گا، اور اگر رومی بھی غالب آ گئے اور مسلمانوں کو بھی فتح ہوئی تو پھر 100 اونٹ مجھے دینا۔ تو یہ شرط لگ گئی، اور پھر وقت نے گزرنا شروع کر دیا، اور پھر کئی سال گزر گئے، اور پھر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ مصر کو ایران نے مکمل فتح کر لیا، طرابلس میں جا کر ایرانی فوجوں نے ڈیرے ڈال لیے، اور یہاں تک خسرو پرویز کی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں کہ قسطنطنیہ جو روم کا دارالخلافہ تھا اس کے بالکل ساتھ ایک شہر تھا خلقدون، وہاں پر جو ہے وہ ایرانی فوجوں نے جھنڈے گاڑ دیے، اور یہ اشارہ دے دیا کہ اب یہ قسطنطنیہ بھی ہم سے نہیں بچے گا۔ اور پھر مطلب جب یہ محسوس ہوا ہرقل کو، تو ہرقل کو تو سمجھ آ گئی کہ اب تو میں کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ تو اس نے بڑی عاجزانہ ایک درخواست کی خسرو پرویز سے، اور اس نے کہا کہ میں ہر قسم کی شرائط کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب جو روم کا بادشاہ تھا اس نے بڑی عاجزانہ، بڑی منت سماجت کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر شرط پر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا جواب اس نے خسرو پرویز نے کیا دیا؟ اس نے کہا
اب میں کیسر کو اس وقت تک امان نہیں دوں گا جب تک وہ زنجیروں میں باندھ کر میرے سامنے پیش نہ کر دیا جائے، اور اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خداوند آگ کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ مطلب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ وہ اپنا دین تبدیل نہ کر لے اور میرے دین کو قبول نہ کر لے اور زنجیروں میں باندھ کر میرے سامنے پیش نہ کر دیا جائے۔ جب خسرو پرویز کا یہ پیغام کیسر روم کو ملا تو وہ دل ہار گیا اور اس نے قسطنطنیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس دارالخلافہ میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حالات مطلب پیدا ہو گئے۔ اب یہ کیا ہوا دیکھیں، یہ دونوں واقعات کس طرح، اب بات ظاہر ہے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، جو ہی بات یہ مکمل ہو جائے گی تو ساتھ ہی ہمارا درس بھی مکمل ہو جائے گا۔ درس بھی تو یہی ہے نا کہ قرآن نے دو پیش گوئیاں کی ہیں کہ رومی غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ خوشیاں منائیں گے۔ اب جب یہ ہرقل نے فیصلہ کر لیا کہ میں قسطنطنیہ کو چھوڑ دوں گا، وہ قسطنطنیہ سے نکلا اور دور اپنی حکومت کے ایک علاقے کی طرف، آذربائیجان اور آرمینیا کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ اور جس وقت قسطنطنیہ کو ہرقل نے چھوڑا، یہ وہی سال تھا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ مطلب یہ ایک سال میں ہوا۔ ہرقل نے قسطنطنیہ چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اللہ کی رضا کا اور اس کی قدرت کا یہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور وہ مدینہ پہنچ گئے۔ ہرقل نے وہاں جا کر فوجیں اکٹھی کیں اور مطلب اپنے ملک کے پادریوں سے پیسہ مانگا جو انہوں نے سود پر اسے دیا۔ یعنی عیسائیت کو بچانے کے لیے پادریوں نے پیسہ جو ہے وہ سود پر ہرقل کو دیا۔ تو اس نے بہرحال اپنے وسائل کو بھی اکٹھا کیا اور اپنے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا اور اس نے ایران کی پشت سے اس پر پہلا حملہ کر دیا اور پہلے حملے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا حملہ اس نے کیا آذربائیجان میں گھس کر اس شہر پر اس نے حملہ کیا جو شہر زرتشت کا مولد، جس کو ایرانی کہتے تھے کہ یہاں زرتشت پیدا ہوا تھا، اور وہاں پر ان کا بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ اس دوسرے حملے میں ہرقل نے ان کے اس آتش کدے کو بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسے دوسری فتح ہوئی۔ اور جب ایران کے اندر ایرانیوں کا آتش کدہ ہرقل کے ہاتھوں جل رہا تھا تو میدان بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو رہی تھی۔ ایک ہی سال میں دونوں کام ہوئے۔ ادھر اس نے ان کا آتش کدہ اڑا کر رکھ دیا اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں کاٹ دی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی فتح ہوئی اور مشرکین مکہ کو تاریخی شکست ہوئی۔ اس کے بعد پھر روم کی فوجوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور نینوا کی ایک لڑائی ہوئی روم اور ایران کے درمیان۔ یہ لڑائی فیصلہ کن لڑائی تھی، مطلب اس لڑائی کے بارے میں دونوں قومیں، دونوں ملک اور باہر کی دنیا جو اس وقت یہ ہونے والا تماشا دیکھ رہی تھی، سب کو پتہ تھا کہ یہ جو لڑائی، اس جنگ میں جو جیت گیا وہ جیت جائے گا۔ تو نینوا کی فیصلہ کن لڑائی میں
رومیوں نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی. اس بہت بڑی جنگ کے اندر ہرقل کو فتح ہوئی، رومیوں کو فتح ہوئی، اور بالکل مطلب ایرانیوں کی کمر بالکل ٹوٹ گئی. اور پھر دیکھیں، ایک وقت وہ تھا جس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ خسرو پرویز کی فوجیں قسطنطنیہ کے کنارے پر جا بیٹھیں، جو روم کا دارالسلطنت تھا. اور اب نینوا کی اس فتح کے بعد جو ان کا دارالخلافہ تھا، ایران کی، شاہان ایران کی جو قیام گاہ تھی دستگرد کو، وہ ہرقل نے تباہ کر دیا. اور آگے بڑھ کر ہرقل جو ہے اس کی فوجیں تیسفون تک جا پہنچی، جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا. یعنی قسطنطنیہ روم کا دارالسلطنت تھا، اور تیسفون جو ہے وہ ایران کا دارالسلطنت تھا. ایک وقت آیا کہ ایران کی فوجیں جو ہیں وہ روم کی فوجیں ایران کے دارالسلطنت کے بالکل منہ پر جا کر بیٹھ گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کرے آپ سن رہے ہوں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کر رہے ہوں اور عبرت بھی حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ 628 عیسوی میں جب یہ حالات ہو گئے کہ بالکل رومی جو ہیں وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے مطلب ایران کے دارالسلطنت تک پہنچ گئے، تو عین اس وقت 628 میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت ہوئی. یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے گھر میں بغاوت ہوئی. وہ جو بیت المقدس کے سین میں بیٹھ کر جس نے یہ خط لکھا کہ سارے خداؤں سے بڑے خدا اور روح زمین کے مالک، خسرو پرویز کی طرف سے کمینے ہرقل کے نام. یہ جملہ جس خسرو پرویز نے لکھا تھا نا، اس کے گھر میں بغاوت ہوئی، وہ قید کر دیا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 18 بیٹے خسرو پرویز کے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، اور اس کو جیل میں پھینک دیا گیا. اور وہ چند روز میں، وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا، وہ چند روز میں قید کی مصیبتوں اور سختیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، قید ہی میں مر گیا. اور جس وقت خسرو پرویز کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ آخری سانس، زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ جب خسرو پرویز زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے صلح نامہ پر دستخط کر رہے تھے، جس کو قرآن نے فتح عظیم کہا. ابھی تک مفسرین کے اندر یہ بحث ہے کہ فتح عظیم فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے. یعنی جب ہرقل مر رہا تھا جیل میں، جب خسرو پرویز جیل میں مر رہا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فتح عظیم حاصل کر رہے تھے اور صلح حدیبیہ پر دستخط کر رہے تھے. اور پھر یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے، ایک بیٹے نے، قباد ثانی نے، تمام رومی مقبوضات جتنے انہوں نے روم کے علاقے فتح کیے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے سارے رومی مقبوضات سے وہ دستبردار ہوا، اور اصلی سلیب جو وہ وہاں سے لے آئے تھے، مطلب بیت المقدس سے ایرانی سلیب بھی لے گئے تھے نا، وہ سارے مقبوضات سے بھی دستبردار ہو گیا، اور اصلی سلیب واپس کر کے روم سے اس نے صلح کر لی. اور اس کے بعد اگلے سال کیا ہوا؟
629 میں جب ہرقل قیصر روم وہ مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مطابق اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بالکل ساتھ ساتھ دونوں قرآن کی پیش گوئیاں پوری ہو گئی۔ ابی بن خلف مر چکا تھا اور غالباً یہ جنگ احد میں مارا گیا تھا۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کی اولاد زندہ تھی۔ ابو بکر صدیق نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ میری شرط کے اونٹ مجھے دو، اس لیے کہ روم بھی غالب آ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں خوشی پر خوشی مل رہی ہے۔ ایک فتح ملی ہے، پھر دوسری فتح ملی ہے، پھر تیسری فتح ملی ہے۔ تو ابی بن خلف کے بیٹوں نے 100 اونٹ ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی۔ ابو بکر صدیق جب وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تو نے شرط لگائی تھی اس وقت تو جوئے کو حرام نہیں کیا گیا تھا، اب تو جوئے کو حرام کر دیا گیا۔ اس لیے وہ قوم جو ہمارے ساتھ برسر جنگ ہے ان سے یہ اونٹ تو تم نے لے لیے ہیں، ٹھیک کیا ہے، لیکن ان کو اپنے کسی استعمال میں لانے کی بجائے ان کو صدقہ کر دو۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ 100 اونٹ صدقہ کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر یہ آیتیں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ بالکل پڑھیں، آپ کو ساری سمجھ آ رہی کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، چند سالوں میں پھر غالب آ جائیں گے۔ اور دیکھیں ابو بکر صدیق کا ایمان کہ جو ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ دوڑ کر سرداروں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ خوشیاں نہ مناؤ، بغلے نہ بجاؤ، یہ باتیں نہ کرو کہ ادھر مشرک جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں اور ادھر بھی مشرک غالب آ جائیں گے۔ اور پھر جو کچھ ہوا آپ نے سنا، آپ اس کہانی کو مزید بھی پڑھیں۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اللہ کی مدد کی بنیاد پر، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور حق کی مدد کرنے پر وہ پوری طرح قادر ہے، اور حق کی مدد اس کی رحمت کا نشان بھی ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس نے وعدے کے خلاف نہیں کیا، لیکن اکثر انسان بات کو سمجھتے نہیں۔ اس پورے تاریخی واقعے کو جس میں یہ بات بالکل سامنے کھل کے سامنے ہے، آج بھی، پہلے بھی آج بھی، کہ یہ جو دنیا کے سیاسی حالات ہیں اور یہ جنگ و جدل ہیں، ان کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اور ان کے فیصلے بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ انسانوں کو آزما رہا ہے، قوموں کو آزما رہا ہے، لیکن اس کے ہر چیز اس کے دست قدرت اور اختیار میں ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بات سمجھائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہیں دنیا میں بھی مطلب کچھ ظاہری چیزیں دیکھ کر تم حکم لگاتے رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اس طرح ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمہارا کیا خیال تھا ایران کی فتح پر؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن غیب میں کیا ہے اور کس طرح ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں، اور ساری دنیا کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور بالکل خلاف توقع تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ انہیں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا ظاہر ہے، اور جس دنیا کے ظاہر پر تم اسی ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہتے ہو اور اسی ظاہر میں گم ہو گئے ہو اور اسی ظاہر کے لیے مرتے ہو اور جیتے ہو، اس کے پیچھے ایک آخرت کا غیب ہے، اس کو یاد رکھو اور اس کی تیاری کرو، جس کے لیے ہمارا ہر نبی اور ہماری ہر کتاب نے جس کی طرف تمہیں بلایا ہے۔ یہ جو دنیا کا ظاہر ہے، اس کے پیچھے آخرت کا غیب ہے، اور ہر چیز اس دنیا کی اور خود انسان اور اس کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے اس غیب کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ خواہ اپنے آپ پر غور کر کے دیکھ لو، خواہ کائنات پر غور کر کے دیکھ لو، خواہ نبی پر غور کر کے دیکھ لو، خواہ نبی کی دعوت پر غور کر کے دیکھ لو، خواہ ہماری طرف سے نازل ہونے والے علم وحی پر غور کر کے دیکھ لو، ہر چیز تمہیں بتائے گی کہ وہ آخرت عین حق ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت ہی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔